الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین استویٰ خصوصاً علی سید مرضی آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وقنبل اتباعہ وصدیقین وصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرحیم الرؤوف الرحیم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاتعداد درود بادشاہ کائنات، اس جہاں کے والی، اگلے جہاں کے مختار کل، یعنی کہ محمد الرسول اللہ، آپ کی ذات گرامی پہ بے حد درود و سلام ہوں، اور اپنی قسمتوں پہ ناز کریں ہم کہ اللہ نے ہمیں محبان اہل بیت میں رکھا، محبان اصحاب میں رکھا، محبان خاتم المرسلین میں رکھا، اور محبان الہی میں رکھا۔ اس سے زیادہ ہم اپنی قسمت میں کیا ناز کریں؟ آپ سارے دوست اتنے چارج ہیں، اور آپ کو حافظ گجرانوالہ کی تقریباً تمام جو کریم علماء ہیں، انہوں نے اپنے خوبصورت تقریروں سے اور خوبصورت واقعات اور ذہنی خیالات اور ان کی محنت اور ان کی جستجو جو اپنے وہ موضوع پر جستجو کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، آپ سارے لوگ، میں آپ کو ذرا تحمل سے بات کروں گا تاکہ بالکل اپنے ذہنوں کو میری طرف متوجہ کیجئے گا، سارے میری طرف غور کیجئے گا، بالکل دھیان سے میری طرف ذرا غور کر کے سنیے گا، بالکل جو اونٹے بیٹھے ہیں نیچے بیٹھ جائیں، تحمل سے بیٹھ، تھوڑا یہ ٹانگ چھوٹی کرو، یہ ٹانگ، یہ چل، بڑی مہربانی، میری طرف بڑی توجہ ہو کے سنیے گا۔ یہ جو علماء کرام ہیں، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ایک ایک جملہ تراش کے لاتے ہیں، اور جب یہ محنت کرتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر اور جب موضوع کو تیار کرتے ہیں تو پھر وقت لگتا ہے، اور پھر وقت لگنے کے بعد میرے استاد گرامی کہا کرتے تھے پھر کبھی کبھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فضل ہو جاتا ہے، اور وہ جو فضل ہوتا ہے اس سے کچھ جملے عطا ہوتے ہیں، یہ علماء جانتے ہیں، وہ جو جملے ہوتے ہیں وہ علماء کے اپنے جملے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے کسی کتابوں سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، وہ ان پر وہ فضل ہوتا ہے۔ اور ایک بہت بڑے صوفی نے مجھے ایک جملہ کہا، اس نے کہا جب کسی عالم پہ فضل ہوتا ہے تو اسے لفظ ملتے ہیں، جب کسی عالم پہ فضل ہوتا ہے تو انہیں لفظ ملتے ہیں، جب کسی درویش پہ فضل ہوتا ہے انہیں آنسو ملتے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ یہ رونا بہت بڑی بات ہے دوستو۔ یہ نشائی سلسلہ کے دوست بیٹھے ہیں اور تمام مختلف سلاسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہاں پہ یہ ساؤنڈ کے اوپر بھی نقش بندی لکھا ہے، اور کئی نقش میں سے پہلے انہوں نے نقش بندی، کوئی بھی سلسلہ ہے ادب سے نہ کوئی خالی ہے نہ ادب سے ماورا ہے، اور جس کو ادب نہیں ہے بھائی عبادت کا کیا تعلق ہے؟ آپ دنیا میں پیرائے لے کے لے آئیں، آپ ہسٹری کو دیکھیں، اب سب سمجھدار لوگ ہیں، دیکھیں سمجھدار لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہیں، کچھ وکلاء ہیں، علماء یہ 20 8 10 سال کتابیں پڑھ کے آئے ہیں، یہ نشائی سلسلہ سے تعلق ہے، سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں، پریوں کی بات کرتے ہیں۔ عقل مند بندے کے لیے، میرے دوستو عقل مند بندے کے لیے، آپ سارے دوست کوئی میٹرک کا سٹوڈنٹ ہوگا، کوئی ایف اے کا سٹوڈنٹ ہوگا، سمجھدار لوگ ہیں، یار ایک ساتھی سی بات سمجھنے والی بات ہے یار دین میں۔ اور کل یہ ریاض شاہ صاحب کا جملہ تھا، میں ابھی یہ جملہ بولنا نہیں چاہتا تھا، وہ آ گیا تو میں بول دیتا ہوں۔
ریاض شاہ صاحب نے پنڈی والے نے ایک جملہ بولا، میں کل کلپ میں پڑھ رہا تھا، کہتے تھے جن کو رسول اللہ نے معاف کر دیا ان کو تو سب مانتے ہیں، اور جن کے پیچھے معاف کیا ان پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ حاضرین محترم، بات ماننے یا ماننے کی بھی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ بیٹھے میری بات ذرا سمجھیے گا، ذرا غور کیجیے گا۔ اور یہ میرے اللہ نے فضل کیا ہے مجھ پر اور ہر اس دوست پر۔ اللہ کرے میں علماء کا بڑا احترام کرتا ہوں، بے حد دلی، کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، میں تنہائی میں بھی اگر بیٹھوں تو میں عموماً علماء کا احترام کرتا ہوں۔ اس کی دو وجہ بتا دیتا ہوں۔ ایک وجہ تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی سنت پگڑی سر پہ پہنتے ہیں۔ جب بھی آپ غور کیجئے گا، کوئی بھی عالم، صحیح عالم پگڑی پہنتا ہے تو اصل میں وہ رسول اللہ کی سنت کو مکمل کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ اور دنیا کے تمام جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے بھی یہ دنیا مذاہب ہیں، انہوں نے ایک کام کیا تھا، پگڑی اتروائی تھی سروں سے۔ اور آج تک اگر پگڑی قائم ہے تو یہ علماء نے اپنے سروں پہ قائم رکھی ہے۔ اور اللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ علماء کے ساتھ پیران حضرات اور گدی والے لوگ وہ دنیا میں، کیونکہ وہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا، تو انہوں نے بھی پگڑیاں چھوڑ دی، لیکن علماء نے پگڑی نہیں چھوڑی۔ ایک بات یہ ہے۔ اور دوسرا اس لیے بھی، میرے پرسوں رات بھی میں سلطان فیاض الحسن صاحب کے ساتھ تھا، تو وہ عموماً مجھے یہ ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں، شاہ جی علماء کو ان کا احترام کیا کریں، ان کا حیا کیا کریں۔ وہ ایک جملہ کہتے ہیں، جب رسول اللہ نے انہیں مصلی دے دیا تو آپ کو حیا کرنے میں کوئی حرج آتا ہے؟ رسول اللہ نے مصلی دیا ہے انہیں، تو جب رسول اللہ نے مصلی دے دیا ہے اور خود کہا پیچھے کھڑے ہو جو، اور انہیں آگے کھڑے کرنے پر کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی ان کا احترام کیا کریں۔ اور یہ میں نے جملہ آپ لوگوں کے لیے کہا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے۔ آپ علماء کا احترام کریں گے، ادب کریں گے ان کا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے دل میں اگر کوئی عالم آپ کو غلط گائیڈ بھی کرے گا، یاد رکھیے گا، اگر آپ خالص نیت کے ساتھ اس لیے ادب کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ صراط مستقیم پر چلائے گا، ہو نہیں سکتا بندے کی نیت خالص ہو بندہ گمراہ ہو جائے۔ بھائی اگر نیت خالص ہو بندہ گمراہ ہو جاتا ہوتا، سلیمان فارسی کبھی رسول اللہ کے غلام نہ بنتے۔ ارے وہ کبھی پارسیوں کے پاس رہے، کبھی یہودیوں کے پاس رہے، کبھی عیسائیوں کے پاس رہے، ارے غلام بن کر بکتے رہے۔ نیت خالص تھی، میں نے رب سے محبت کرنی ہے، رب نے علی کا بھی دروازہ دکھایا، مصطفیٰ کا بھی دروازہ دکھایا۔ نیت کا خالص ہونا لازم ہے، اور یہ لازم نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے میرے دوستو، یاد رکھیں، لازم نہیں ہے کہ ہم میں سارے حسین حسین کرنے والوں کا اخیر بھی حسین پر ہو۔ یہ میں علماء کے لیے جملہ بول رہا ہوں، ابھی میں ان کے بات ہی نہیں کر رہا۔ لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ عام سب حسین حسین کرنے والوں کا اخیر بھی حسین پر ہو۔ کربلا میں دو واقعات بڑے خوبصورت ہیں اور سمجھنے والے ہیں، ایک ہور کا اور دوسرا اس لعین کا جو حسین کی طرف رات کو تھا اور صبح اس طرف گیا، اور حسین ابن علی نے رات کو اسے بلایا، ادھر آ، بلا کے آپ نے فرمایا دیکھ میرے سر سے لے کر پیر تک تجھے کون سی چیز خوبصورت لگتی ہے؟ سر سے لے کر پیر تک کون سی خوب؟ اس نے کہا حضور ساری نوادرات ہیں نبیوں کے، سر پہ امامہ رسول اللہ کا، تلوار مولا کائنات کی، کوئی کمی ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے جو پسند ہے لے لے، تجھے جو پسند ہے وہ۔ اس نے کہا نہیں، جو آپ پر سجی ہوئی ہے حضور وہ ٹھیک ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ آپ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور انگوٹھی اتار کے کہا یہ لے لے، یہ تیرے حصے کی ہے، یہ لے لے، یہ تیرے۔ اس نے کہا نہیں حضور آپ کی انگلی پہ خوبصورت لگتی ہے، آپ نے واپس رکھ لی۔ جب کربلا ختم ہوئی اور وہ صبح تہجد سے پہلے بھاگ کے یزید کی طرف چلا گیا، اور جب کربلا ختم ہوئی اور امام علی مقام کے لاشے پر جب وہ آیا، جب اس نے دیکھا کہ آپ کے وجود پر کچھ باقی نہ تھا سوائے آپ کے ہاتھ پر وہ انگوٹھی تھی،
وہ صرف انگوٹھی تھی. اس نے ایک چھری پکڑی اور چھری کندی ہوئی چھری کے ساتھ آپ کی انگلی مبارک کو شہید کیا اور شہید کر کے وہ انگوٹھی نکال لی اور کہنے لگا اور یہ کہتا ہوا بلکتا ہوا گیا یہ انگوٹھی تجھے لینی تھی جو حسین تجھے رات کو خود دے رہے تھے. دعا کیا کریں اللہ خاتمہ بالایمان پہ کرے, یہ بہت بڑی ضرورت ہے. بھائی شیطان عبادت اس لیے نہیں کرتا تھا کہ وہ لعنتی ہو جائے. شیطان کا مقصد کوئی تھا لعنتی ہونے کا؟ کوئی بندہ بھی کوئی مجلس کرتا ہے, کوئی محفل کرتا ہے, کوئی میلاد مناتا ہے, کوئی بھی عمل کرتا ہے, کیا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ جہنمی ہو جائے؟ کوئی عبادت کا مقصد یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, مقصد ایسا نہیں ہوتا. صرف اور صرف حال یہ ہوتا ہے بندہ کسی بھیڑے دے نیڑے بہ رہا ہے, وہ بھیڑا اسے جہاں خود جاتا ہے ساتھ اسے بھی ساتھ لے جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت سے جب ہم نے کہا یا اللہ, جب دعا کی اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ میں سیدھے رستے پر چلا, رب نے کوئی اپنا رستہ نہیں دکھایا. رب نے فرمایا ان کے پاس جے بیٹھ جن پر میں انعام کرتا ہوں, بتا حسین سے زیادہ انعام کس نے کیے ہوں گے. بس سادہ سا جملہ ہے. اور بھائی جن دے پتر پیو نو نہیں منیا, تاریخ کھول کے دیکھیں, جس کے پتر نے پیو نو نہیں منیا, جن دے پتر مسیتی بہ کے, کتے بہ کے, مسیتی بہ کے ممبر پر بیٹھ کر اور پگڑی اتار کے زمین پہ مار کے کہا میرا باپ لعنتی تھا, اس نے ظلم کیا. ارے پتر نو پیو دا چوکا پتا سی کہ آج کے پتر کو چوکا پتا ہے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اور اس کی ماں کا جملہ بتاؤں کیا کہا تھا اس نے. یزید کی ماں نے ایک جملہ بولا تھا, ابھی تک میں اس یہاں پہ بات کر رہا ہوں, یہاں پہ تو گیا ہی نہیں, یہ تو سارے چارج ہیں. یزید کی ماں نے ایک جملہ بولا تھا جب اس نے کہا نا, جب پگڑی پھینکی اور یہ سارے قصیدہ پڑھا اور اس نے کہا یہ لعنتی تھا اور اس نے ظلم کیا اور وہ جہنمی ہے اور میں اس کی باقیات نہیں رہ سکتا. اور اس نے 3 رستے بتائے. اس نے کہا یا تو یہ پگڑی یا یہ منصب زین العابدین کو دے دو, اور یہاں کسی اور کو ایک اور شخص کا نام لیا. اس کے بعد اس نے کہا یہاں اسے واپس کر دو اور اسے امت کی طرف واپس بھیج دو جس کی طرف وہ چاہے. اس جملے پر اس کی ماں نے ایک جملہ کہا, سنیں گے؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے, کیونکہ کوئی اس کی ماں کوئی نیک نہیں تھی, یہ نہیں کوئی نیک پارسا تھی, یعنی فرعون کے گھر میں پلنے والی جس طرح حضرت سارہ تھی اس طرح کی کوئی نیک خاتون تھی. یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا, اور کسی کا خیال نہیں تھا کہ ایسا بن جائے گا. وہ آیا اور اس نے 2 روایتیں, کچھ کہتے ہیں 60 دن, کچھ کہتے ہیں 3 ماہ, کچھ کہتے ہیں 40 دن حکومت کی. اور حکومت میں وہ دیکھتا رہا ساری چیزوں کو, کہ غور کرتا رہا کہ یہ کیا کیا معاملہ ہے اور کیسے کیسے ہوا, اور سارے وہ شواہدات اکٹھے کرتا رہا اور جملے اکٹھے کرتا رہا. جب اسے پک ہو گیا, یقین ہو گیا, اور میں کیا, اور میں ایک دن جب میں پڑھ رہا تھا میں کیا, وہ ایک اور کچھ دلیل دین تو بجائے کہ یزید ایک کرتوت کیتا ہے, ان دے پتر دا خطبہ ہی سنا ہو لوکاں نو. کیا بات ہے, یہ کیوں دلیلیں دیتے ہو؟ سب سے بڑی بات تقریر معلوم ہے, پورا خطبہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. یزید کا پورا, یزید کے پتر کا میں نام بھی نہیں لیتا, وہ پورا خطبہ لکھا ہوا ہے, ایک ایک جملہ ہے, آپ جا کے پڑھ کے دیکھ. دلیل اس سے بڑی کیا ہے, بیٹا باپ کے حق میں کیا گواہی دے رہا ہے. اور جب اس نے دے دی نا گواہی, تو اس کی ماں نے یہ جملہ کہہ کے نکلی مسجد سے. مسجد میں تھے, اس نے اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, رشتہ داروں کو, سب کو بلا لیا, اور سارے حکومت کے سارے بڑے بڑے کرندوں کو مسجد میں بلایا, اور اس نے خطاب کیا اور خطاب کر کے پگڑی پھینکی. اور میں کیا اور بھی کوئی ثبوت چاہیے تھا جی, پتہ نہیں کیا ثبوت تلاش کرتے ہیں. اصل میں ثبوت تلاش نہیں کرتے, ان کے اندر میرے خیال میں کچھ جرثومے ہیں.
اس کی ماں کا جملہ سنیں اور گفتگو میں اور پہلو پہ لے جاؤں. یہ جملہ یہاں اس نے ماں نے کہا تو کبھی میرے پیٹ میں خبر آنے کے بعد کہ میری طرف کو بیٹا بچہ پیدا ہونے والا ہے لوتھڑے کی حالت سے ضائع ہو جاتا اور یہ کیفیت تیری نہ بنتی. یہ اس کی ماں نے کہا تھا. یزید کے بیٹے کو اس کی ماں نے کہا تھا تو لوتھڑے کی حالت سے ضائع ہو جاتا اور تو نے اتنا رسوا کر دیا اس خاندان کو جتنا کسی نے رسوا نہیں کیا, ذلیل و خوار کر دیا اور تاریخ میں اپنا جرم خود ثابت کر لیا. یہ ماں کہہ کے مسجد سے باہر نکل گئی. حاضرین محترم, جیڑے بندے اور جو بھی آدمی بے ادب لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بیوقوف ہو جاتے ہیں. تسی سفید داڑھی والے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی داڑھی کو دیکھ کے, یہ سفید داڑھی والوں کو دیکھ کے ایک جملہ مجھے یاد آیا. مدینہ میں رسول اللہ چل رہے تھے کہ یہودی کی داڑھی سفید تھی, وہ آگے آگے تیزی سے چل رہا, حضور بھی پیچھے آئے, حضور نے اپنے قدم روک لیے. یہودی نے رک کے کہا جی آپ گزر جائیں. آپ نے فرمایا تیری سفید داڑھی مجھے حیا کرتی ہے. یار مسلمان بھی نہیں, حضور سفید داڑھی کا حیا کرتے رہے. بادشاہ سلطان صاحب نے فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. آپ پڑھیں گے جے کر دین, میں سریلا نہیں ہوں, مجھے سر نہیں آتی. جے کر دین علم وچ ہوندا, آپ پڑھیں گے سارے تو پھر مل جائیں گے. یہ سارے سر والے بیٹھے ہیں. جے کر دین علم تا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو. جے ملاحظہ سرور دا کر دے تاں تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو. جے کر من دے بیت رسولی تاں پانی بند کیوں کر دے ہو. صادق دین تینا دا باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو. جن کو رسول اللہ کا حیا نہیں تھا, جن کو حضرت ابو ہریرہ, حضرت امام حسین گھوڑے پہ سوار ہیں, حضرت ابو ہریرہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے. میں نام نہیں لیتا ان لوگوں کا, چل رہے تھے, کسی نے کہا ان کو تو ادب نہیں آتا, بوڑھا نیچے چل رہا ہے, جوان گھوڑے پہ بیٹھا ہے. ابو ہریرہ نے جواب دیا رک کر, حضرت امام حسین کیونکہ اوپر تھے بیٹھے ہوئے, رک کر کہا ارے بدبخت تجھے نہیں پتا رسول اللہ نے انہیں ہمیں اپنا سردار مقرر کیا ہے. یہ تکلیف, یہ بے ادبی کے جملے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں. حاضرین محترم اب ذرا دیکھیے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب آپ غور سے, اب آپ سنیے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ تم فرقوں میں مت بٹو. کیا کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے, اگر تم میری طرف آنا چاہتے. اللہ نے کیا کہا, میری رسی کو مضبوطی سے. اب اللہ کی کوئی رسی دیکھی ہے آپ نے؟ او بیٹا ادھر دیکھو, اللہ کی کوئی رسی دیکھی ہے کسی نے؟ کوئی آسمان سے کہیں لٹک رہی ہو کہ بھاج کے جائیے تو رسی نو پھاڑ لئیے؟ یہ ہو نہیں سکتا.
اللہ مثال دے اور مثال کے پیچھے وزن نہ ہو. اللہ نے رسی کو مثال دی ہے، رسی کی مثال دی. اور یہ جملہ میرا اپنا ہے، ہاں یہ میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھا، میں اس لیے آغاز کیا تھا. ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی چیز کی مثال دے اور اس کے پیچھے اس کا کوئی معنی و مفہوم نہ ہو. اللہ نے فرمایا میری رسی کو پکڑ لو. میں تقریباً 12 1 2 بجے تک 2 راتیں سوچتا رہا رسی کی مثال کیوں دی، رسی کی مثال کیوں آئی، کیوں یہاں پہ رسی کی مثال آئی. ایک بات کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب بھی رسی بنتی ہے رسی 2 تنوں سے بنتی ہے. رسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، رسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، رسی 2 چیزوں کو لپیٹنے کا نام ہے. جب دو تندیں لپیٹ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان اس طرح لپیٹی جاتی ہیں کہ دونوں ایک نظر آئیں اور پھر وہ نہ ٹوٹے، اسے رسی کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. رسی ہوتی 2 تندیں، ان تندوں کو لپیٹتے ہیں، ایسے لپیٹتے ہیں کہ وہ ایک نظر آئے. جب ایک نظر آئے تو فرمایا اسے رسی کہتے ہیں. اے اللہ تو نے بھی رسی کی مثال دی ہے، یہ 2 تندے ہیں کیا جن کو تو لپیٹ رہا ہے؟ فرمایا رسول اللہ کی زبان سے سنو. غدیر خم میں حضور نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اپنی فطرت. یہ آپس میں ایسے جڑے رہیں گے، اگر تم ان سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر الگ ہو جاؤ گے گمراہ ہوگے یہ قیامت تک میری طرف مکمل سیدھا آئیں گے. اب وہ رسی جو خدا نے کہی ہے اس کی تشریح خاتم المرسلین نے کر دی ہے. حضور نے رب نے فرمایا وہ رسی کو تھام لو. رسول اللہ سے پوچھا ہم ہدایت پہ کب رہ سکتے ہیں؟ فرمایا یا قرآن کو پکڑ لو یا میری اہل بیت، اور دونوں کو جوڑ کے پکڑو، الگ نہیں پکڑو. رسی جب تک دونوں جڑیں گے نہیں رسی نہیں بنے گی. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا دونوں کو پکڑو، قرآن کو بھی اور ان کے اندر ایک نص یہ ہے کہ قرآن اپنے بارے میں فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، مجھ میں کوئی شک. قرآن کی پہلی صفت ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. اب جو اس کے ساتھ برابر وزن کا ہوگا، اس میں شک نہیں ہوگا. اگر یہ جو اے جٹ بندے بیٹھے نے رسیاں ایک موٹی تے ایک پتلی ہوئے رسی بن جاتی، تاند برابر دی ہوندی، برابر کی تاند بنتی ہے پھر رسی بنتی ہے. ایک طرف قرآن تھا، اب قرآن کے برابر میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو برابر وزن میں ہوتی. برابر وزن میں ہوتی. میں بحث دوسری میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن اس پر بڑے دلائل موجود ہیں میرے پاس. غور کیجئے گا 2 برابر وزن ہونے چاہیے تھے. اب قرآن کا پہلا جو سب سے اعلیٰ امتیاز ہے وہ یہ ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے. اس میں شک، اس میں نقص کوئی نہیں ہے، اس میں عیب کوئی نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس میں نقص نہیں ہے، اس میں عیب نہیں ہے. اب اس کے برابر کا جملہ سنیے گا. اب جو اس کے برابر میں آئے گا اس کے لیے بھی نص قرآن سے لے لیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما کا کیوں لفظ اختیار کیا؟ اس کے بڑے معنی ہیں. اب اس بحث کو بھی آگے جانا نہیں ہے. اب ذرا غور. انما یرید اللہ لیذھب، خدا کا ارادہ ہے، باندھ کے رب نے کہا میرا ارادہ ہے. انما یرید اللہ، ارادہ خدا بندی. کس کا قرآن دی؟ اچھا یہ کتنا بڑا ہے کیوں؟
آگے جملہ لے کے پھر اس کو ارادہ کو بحث کر دیتا ہوں. اللہ کا ارادہ ہے کہ میں انہیں پاک کر دوں ہر نجس سے، ہر رجس سے، ہر عیب سے، ہر غلطی سے، ہر خطا سے. انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے. میں سمجھاؤں گا اب کسی کو تکلیف ہے تو ارادے پر بحث کرے گا. کیا بات ہے. انما یرید اللہ لیذھب. اب انہوں نے نہیں کہا ہم پاک ہیں، اس نے کہا ہم پاک ہیں. اس نے کہا میرا ارادہ ہے، میرا ارادہ ہے. ایک مثال دے دوں یہاں پہ اور چلتے جاؤ. حضرت موسیٰ کی باری آئی، حضرت موسیٰ کی باری آئی. رب نے کہا اسے صندوق میں ڈال کے پانی میں پھینک دے. ماں سے کہا اسے صندوق میں ڈال کے پانی میں. ماں نے کہا یہ بچے گا کیوں؟ رب نے فرمایا تیرے ہاتھ پالاں گا. یہ بچے گا کیسے؟ رب نے فرمایا تیرے ہاتھ میں پالوں گا. انہوں نے کہا میرے ہاتھ کیوں پڑھنا ہے جو چھڑ سمندر ہی سڑنا ہے، میرے ہاتھ کیوں پلنا ہے؟ فرمایا تو نہیں جانتی، یرید اللہ، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میرا ارادہ ہے. وہ کیا ہوا؟ بہن ساتھ والی سکی بہن کو بھیجا کہ دیکھ یہ صندوق کہاں جاتا ہے. وہ چلتی گئی، صندوق بھی چلتا فرعون کے دربار کے ساتھ جا ٹکرایا. عورتوں نے نہاتے ہوئے دیکھا، اس کو لے گئے اندر، اس کو کھولا گیا، بچہ دیکھا گیا. فرعون نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، اسے پالتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. اب اسے کھلانے پلانے کا وقت آیا. اب کھلانے پلانے کا وقت آیا. پر مختصر کر رہا ہوں، بڑی عورتیں آئیں اسے دودھ پلانے کے لیے. جب کسی کا دودھ نہ پیا تو وہی بہن بولی میں ایک شریفہ عورت کو جانتی ہوں، میں ایک شریفہ عورت کو جانتی ہوں، میں ایک شریفہ کو جانتی ہوں، وہ اسے دودھ پلا سکتی ہے. اس نے کہا اسے بلا کے لاؤ. اسی کی ماں آ کر گود میں بٹھا کے دودھ پلانے لگی. رب نے کہا انما یرید اللہ، یہ میرا ارادہ ہے. میں چاہوں تو موسیٰ کی ماں کو فرعون کے گھر بٹھا کے دودھ پلا دوں. میرا ارادہ ہے. انما یرید. اور جب مریم نے کہا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، جب مریم نے کہا میرے ہاں بچہ کیسے جن سکتا ہے، تو رب نے فرمایا انما یرید اللہ، میرا ارادہ ہے، یہ میرا ارادہ ہے، تیرا ارادہ نہیں ہے. یہ ہوگا کیسے؟ خلقت کائنات ایسی نہیں ہے، مرد کے بغیر بچہ نہیں جن سکتا، کیسے جنے گا؟ فرمایا میرا ارادہ ہے. بتاؤ کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ جب اس کا ارادہ آ جاتا ہے پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس ماں کا حال سنو. جب رب نے کہا میں تجھے ایک نرینہ بچہ دوں گا تو اس نے کہا میری عمر ہو گئی ہے 90 سال، میں بانجھ ہو گئی ہوں. اور قرآن کے یہ لفظ ہیں، جب اس نے کہا میں بانجھ ہو گئی ہوں، اب میں بچہ نہیں جن سکتی، رب نے کہا ہم کوئی بانجھ کے محتاج نہیں ہیں، یہ میرا ارادہ ہے. یہ اس کا ارادہ ہے کہ یہ پاک ہیں. اب ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ نے میں نے لا کیا ہے. لا کے اندر ہمیشہ سیاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رائٹسٹ، ایک ہوتی ہے لیفٹسٹ. دائیں جانب کی سیاست اور بائیں جانب کی. آج کل بھی پاکستان میں ہمیشہ پوری دنیا میں دو طرح کی سیاستیں ہوتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے ابتدا کی تھی دائیں طرف سے سیاست سے، اور جب وہ پاپولر ہوا تو اس نے بائیں طرف کی سیاست کی اور وہ مارا گیا. اسی طرح اپنا عمران خان نے بھی پہلے بائیں طرف کی سیاست کی، جب وہ پاپولر ہوا تو اس نے بائیں طرف کی سیاست شروع کی، مارا گیا. ہمیشہ دائیں اور بائیں کی سیاست دنیا کی ابتدا سے چلی آ رہی ہے، اور یہ ایک لمبی بحث ہے.
حاضرین محترم، یہ بھی دائیں اور بائیں کی سیاست کرتے ہیں. ہم کیونکہ وکلاء ہیں تو ہم ان کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں. ارے بابا، یہ اہل بیت دائیں اور بائیں کی سیاست سے پاک ہیں. یہ وہ ہیں جو اللہ کے ارادے میں شامل ہیں. تم انہیں دائیں بائیں والی سیاست میں نہ سمجھا کرو. انما یرید اللہ، یہ لفظ یاد رکھیے گا. جب بھی کوئی پوچھے وہ کس طرح پاک ہیں، فرمانا انما یرید اللہ. یہ اللہ کا ارادہ تھا، انہوں نے نہیں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا. یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جو بھی رجس ہے، عنکم اہل البیت. لفظ تھا بیت کا. بیت بڑے لفظوں میں آتا ہے. شعر کو بھی بیت کہتے ہیں. بیت کہتے ہیں جو کسی جملے سے شروع ہو کر کسی جملے پہ ختم ہو اور کہا جاتا ہے یہ بیت. اس کی تشریح نہیں کرتے، بس اتنا سمجھ لیں. آپ نے اس آیت کی تشریح میں علماء نے یہ ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے اوپر چادر لی. ایسے ہی جب بھی یہ تشریح ہوئی تو کہا رسول اللہ نے اپنے اوپر چادر لی، اور چادر میں سب کو اندر ڈالا. چادر کیوں لی؟ چادر کیوں لی؟ چادر لینے کی ضرورت کیا تھی؟ کچھ تفاسیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بخار کا عالم تھا، نزا تھا، تو آپ نے پہلے چادر لی ہوئی تھی، تو اس کے بعد آپ نے سب کو باری باری اندر ڈالا. لیکن میں کہتا ہوں نہیں، اس میں کچھ اور بھی ارادہ تھا. اب ذرا غور کیجئے گا. اب علماء غور کیجئے. جملہ سننا، رسول اللہ نے اپنے اوپر لی چادر، چادر تان لی. اس کے اندر پھر ایک لمبی بات ہے، لیکن جملے یہاں پہ ختم کرتا ہوا سنتے ہیں. آپ نے چادر تان لی. تمبو کا مکان دیکھا ہے آپ نے؟ تمبو والا مکان جو ٹینٹ وغیرہ. تمبو کا جو آپ ہی سب، تمبو کا جو مکان ہوتا ہے، جھگی ویکھیجے، جھگی ویکھیجے، وہ بھی تو ایک مکان ہوتا ہے نا. خواہ اس کے اندر اینٹیں نہیں ہوتی، خواہ اینٹیں نہیں ہوتی، خواہ لینٹر، اسے مکان کہیں گے. یہاں پہ اگر کسی بندے نے وہ کپڑے کا یعنی کہ جھگی بنائی ہوئی ہو، آپ میں سے کوئی بندہ بغیر پوچھے اس کے کمرے میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے چاہے کپڑے کا ہے تو اس کا مکان نہ ہے چاہے کپڑے کا، لیکن اس کی اجازت کے بغیر اندر. اب سمجھ آیا. جب امام حسن آئے، کیوں پوچھا نانا جان میں بھی آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا آ جا. جب امام حسین آئے، نانا جی میں بھی آ جاؤں؟ فرمایا آ جا. جب سیدہ آئی، میں بھی آ جاؤں؟ فرمایا آ جا. جب علی آئے، فرمایا میں بھی آؤں؟ فرمایا آ جا. جب جبریل آیا، اس نے کہا میں بھی آؤں؟ فرمایا نہ. اگر یہ مکان نہ ہوتا تو بھائی مکان میں تو بیٹھے ہوئے تھے. جب کوئی بندہ مسجد کے اندر آ جائے تو آ کے آپ کے مسجد کے اندر کوئی یہاں پہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، کپڑا تنا ہوا ہے، یعنی اس نے اپنا مکان الگ بنایا ہوا ہے. جب کوئی اس کے کمرے میں جائے گا تو پوچھ کے جائے گا. باقی مسجد میں جہاں مرضی پھرتا رہے. حضور مکان میں تھے. میرا اگلا جملہ غور کیجئے گا. حضور مکان میں، حضور مکان میں، اور مکان میں تو بہت سے لوگ تھے. نوکر بھی تھے، چاکر بھی تھے، جبریل بھی تھا. رسول اللہ نے الگ مکان بنا کے کہا یہ میرا مکان ہے. واہ شاہ جی واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا بات. یہ اہل بیت میں بھی الگ ہے. یہ میرا انما یرید اللہ. یہ چادر کیوں لی؟ کیا بات. سبحان اللہ.
یہ تمبو بنایا تھا، یہ ٹینٹ لگایا تھا، یہ الگ کیا تھا. اور جبریل نے آ کر کہا. اور ایک اور حدیث سنیں، حضرت ام سلمہ آئیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں. آپ نے فرمایا تم پہلے ہی اس میں ہو، اس میں نہ. حدیث کے لفظ ہیں، میں حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا حضرت ام سلمہ آئیں، فرمایا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں. فرمایا نہیں، یہ بکرے آئے ہائے یا نا. کیوں؟ فرمایا جبریل بھی نہیں آمدہ. اب داخل کر کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل البیت میں بیت بنا کے کہا اہل البیت. لفظ اہل بھی ایک جملہ ہے، سنیں گے آپ؟ اہل البیت. اہل انگلش والا اہل، اردو والا بھی اہل، اور عربی والا بھی اہل. اہل البیت. اہل جانتے ہیں کون ہے؟ واہ. اہل البیت کون کون اس گھر کے قابل ہے؟ یہ اہل ہے. گھر میں تو بڑے ہیں، اب اس گھر کا اہل کون کون ہے؟ اب اہل والوں کو داخل کیا، اور جب داخل کر لیا، اور اگلا پھر آخری جملہ سنا. میں آیت کی تشریح صرف ترجمہ کر رہا ہوں، بھی تشریح تو بڑی لمبی ہے. اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ، میں انہیں صرف رجس دور نہیں کروں. دو حالتیں ہوتی ہیں، کسی چیز کو بھی پاک کرنے کی دو حالتیں ہوں گی. یہ ذرا غور کیجیے گا. یہ ہے کپڑا، یہ کپڑا گر جائے کسی گندگی میں تو ہو جائے گا پلید، گندگی میں گر گیا. اب پہلے ہے اس سے رجس دور کرنا. ہم اسے دھوئیں گے، اس کے اندر سے وہ گند نکالیں گے. جسم پر بھی اگر رجس لگ جائے تو پہلے اسے دھونے کا حکم ہے کہ اسے اس گندگی کو صاف کرو. جب گندگی صاف ہو جائے تو پھر کلمہ پڑھیں گے. کدی کسی گند پہ بھی کلمہ پڑھے ہے؟ نہیں، پہلے کو دھویا جاتا ہے پھر اس پر کلمے پڑھے جاتے ہیں. اللہ نے بھی دونوں حصے اختیار کیے. پہلے کہا میں رجس دور کر لیا، اب میں پاک کرنے لگا ہوں. اب اس پر کسی نے کہا، پھر وہ لمبی بحث ہو جائے گی، پر اس پر آخر چلتے ہیں. وَيُرْطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ تکلیف پتہ کیوں ہوتی ہے؟ تکلیف اس لیے ہوتی ہے یہ آیت سمجھ نہیں آتی ان کو. جب یہ آیت ہی سمجھ نہیں نہ آتی، کہتے ہیں اتنے پاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور بھائی آیت کو سمجھو. رب نے فرمایا میں اتنا پاک کر دوں گا جتنا پاک کرنے کا حق ہے. یا اور لفظ بولوں، اتنا پاک کروں گا جتنا میں پاک کر سکتا ہوں. یا لفظ پھر بدل دیتا ہوں، اتنا پاک کر دیا جتنا پاک کیا جا سکتا ہے. پھر لفظ بدلتا ہوں، اتنا پاک کر دیتا ہوں جتنا پاک کیا جا سکتا ہے. یہ اہل بیت اتنے پاک ہیں جتنا پاک کیا جا. اس پر ایک نص لے لیں اور گفتگو ہم تمام کرتے ہیں. یہ کتنے پاک ہیں، یہ کتنے پاک ہیں، ایک نص لیں. علماء میری اس ہے مثال جٹکی جی، پر اندر نے کئی باری گل سمجھان واسطے جٹکی مثال دینی پڑی. اے سارے دوست جٹ بندے ذرا سمجھے آ جائے گا. ایک پنڈ دے وچ مائی بی بی انہوں اولاد نہیں سی ہوندی، بڑی دیر گزر گئی اولاد نہیں ہوئی. انہیں آکھیا میں بناواں گی مسیت، اللہ کرے مینوں ہو جائے اولاد. پنڈ دے حافظ صاحب بڑے نیک، بڑے صاحب احترام والے، انہوں نے آکھیا بھی تو ان کا مسجد جڑی ہے نا وہ خراب ہے تے بسیدہ ہے تے پرانی ہے تو ذرا نویں بنا دے. تے یہ منت مانگ لیا کہ اللہ مینوں اولاد دے گا تے میں مسجد بنا دیں گا. انہیں آکھیا جی اولاد تے اللہ دے گا یا نہ دے گا، مسجد تے بنواؤ. آکھو نا سبحان اللہ. این دا جذبہ آکھیا کرو بھائی پتہ نہیں کدوں در شروع ہونا ہے، ساڑھی خدمت لے لو پہلے. لو جی وہ مسجد بن گئی اور سال ایک گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اولاد اس سے نہیں ہوئی. پھر اولاد ہو پڑی. ہوئی کب؟ اولاد کا وقت آ گیا. ہوئی تب جب وہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں.
کدھر بیٹھے ہوتے؟ اب وہ دن آتے آتے ہوا 23واں روزہ تو اس کے ہاں بچے کی ہو گئی. اب ذرا غور کی مسجد کس نے بنوائی تھی؟ اس پنڈ کی چودرین نے. چودرین کہہ لیتے ہیں. مولوی صاحب کو تنخواہ دیتی تھی وہ, مسجد کے سارے خرچے پورے کرتی تھی وہ. بڑی نیک خاتون, پورا گاؤں دعائیں کرتا تھا اس کو, اللہ انہوں اولاد دے دے. ان دیا ہو گئی اولاد. کئی سالوں کے بعد اس نے بچہ لیا, اس نے دیکھا, اس نے کہا میں حافظ صاحب کو اذان دوانی دکھانی. کندے کو جانے؟ حافظ صاحب. لو جی انہیں آکھا جی حافظ صاحب نہیں دے سکتے, وہ اتقاف بیٹھے نے تے اذان کوئی اور دے لے گا. انہیں کہا نہیں اذان دوانی ہے. انہیں آکھا حافظ صاحب دسی, حافظ صاحب وہ آندھی میں اذان دوانی تے دوانی نہیں. انہیں آکھا انہوں واہ میں اتقاف بیٹھا ہاں, اذان کسی اور کے دعا لے. وہ پلیت مسیت چاہ سکتی, وہ پلیت حالت بچہ بھی پلیت, وہ بھی پلیت. اللہ نے عبادت تو منع کیتا ہے, رب دا گھر پا کے گل سنیا جے. مسیت آپ بھی بنوائی ہوئے پر رب دا گھر ہوندا ہے, بندہ مرضی نال جا سکدا نہیں جا سکتا. لو جی ہویا کہ انہیں چکیا بال, انہیں آکھیا ہو ہی نہیں سکتا اذان تے مولوی صاحب ہی دوانی. وہ ٹر پئی, مولوی صاحب نے کسی دسیا وہ آمدی جے پئی تے سیدھی مسیت تے نیڑے ہی. مولوی صاحب ماری چال تے منہ چ کپڑا لپیٹیا تے پوڑیاں تے کھلو کے پرا ہو کے کھلو اے مسیت پا کے. وہ پرا کھلو گیا. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب اذان تواڈے کول دوانی ہے. مولوی صاحب نے انج پھڑیا کاغذ, اوندا بنایا توتا. توتا بنا کے نا تے آکھا کان کر, انج کان کر کے تے مولوی صاحب نے جدتی اذان. اذان دے کے آکھا جا لگی جاتے عید تو پہلے پہلے ادھر پاسے منہ نہ کری, میں نکل کے آپ ہی گھر آ جاؤں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اذان دوانی تھی, دعا لیں تے میں چلی ہاں. گل سمجھ لگی کہ بی بی ہوئے پلیت, بچہ ہوئے پلیت, مسجد چاہ سکدا. خدا دی قسم گل یاد رکھیا جے, بھولیا جے نا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ دے گھر بچے امام حسن دی ولادت ہوئی. رسول اللہ نو مسجد نبی پتہ لگا. رسول اللہ نے فرمایا پتر میرا میرے اللہ ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہون پیدا ہوئے ہیں. فرمایا اللہ ہو. گودے مصطفیٰ جا کے رسول اللہ پیپڑی نہیں بنائی, اپنی زبان حسن دے بول زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جن کو اہل بیت سمجھ نہیں نہ آتا پاک کتنے ہیں. انہوں نے دسو تواڈے وچ تے انہاں وچ فرق کتنا ہے. تسی مسیتی جمن تو بعد جا نہیں ہو سکتے, اے جمدے بھی مسیتی ہے, نہ دا پیو کعبے جمدہ ہے. اور تسی کعبے دی شباہت نال بڑی مسجد نہیں بڑھ سکتے. تے وہ خود کعبے دے اندر پیدا ہوئے, خود کعبے دے تے انہاں دے بچے پیدا ہون مسجد دے. تے رسول اللہ اپنی زبان پان منہ وچ نہ مصطفیٰ پلیت ہوئے, نہ جمن والا پلیت ہویا, نہ پیدا کرنے والی پلیت ہوئی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل محبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم, حافظ صاحب نے ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے تھے کہ میں اعلان کر دوں. یہ خود ہی اعلان کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا. چلو میں اعلان یوں کر دیتا ہوں کہ ادارہ تحفظ ناموس اسلام, کہ اسلام آج کل تو بل بھی ایک نیا پاس ہو گیا ہے, تو ادارہ تحفظ ناموس اسلام کہ اسلام میں جن جن شخصیات کو عزت اور توقیر دی جاتی ہے, خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں, خواہ وہ حضور علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہوں, خواہ وہ حضور کی ازواج میں سے ہوں, خواہ حضور کے اولیاء میں سے ہوں, خواہ حضور کے توسل والوں سے ہوں,
جن جن کا بھی تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ عقیدہ اہل سنت میں جن جن کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے، احترام والی روحیں، احترام والے وجود، ان کا احترام کروانا، اور ان کے اوپر یہ صف اول میں اگر کوئی گستاخ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم صف اول میں کھڑے رہیں گے، اور آپ بھی ان کے ساتھ حمایت کیجئے گا ان کی اس تحریک میں، ان کی آغاز میں۔ اللہ رب العزت ان کی ظاہری باطنی کوششوں میں غیبی مدد فرمائے۔ ویسے یہ لیفٹی کھیل رہے ہیں اور یہ سارے علماء بھی، آپ لیفٹی سیاست کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو یہ ایک اہل سنت و جماعت انتہائی خوبصورت ہے، اور میرے مرشد، میرے مربی، میرے رہنما، میں مشرباً قادری ہوں، اور حضور سلطان العارفین برہان الواصلین سے، حضور بادشاہ صاحب سے مجھے، میرے والد گرامی کو، میرے دادا جی کو ان سے خلافت میسر ہے۔ میرے بادشاہ صاحب نے جب اپنے فیض کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا، جب حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ فرمایا کہ مجھے دست بیعت مصطفیٰ، فرمایا میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور مصطفیٰ کریم نے جب مجھے بیعت کر لیا تو فرمایا مجھے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے پاس بھیجا، اور سیدنا صدیق اکبر نے مجھ پر اپنی نظر کرم فرمائی۔ پھر میں فاروق اعظم کے پاس گیا، اور ان کی نگاہ کرم کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، پھر مولا کائنات کے پاس گیا، اور مولا کائنات نے مجھے غوث الورا، غوث پاک کے ہاتھ میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، بے ادب نہ ہو جائیے گا کسی بھی در کا، یہ در بہت بڑے ہیں اور ہم بڑے چھوٹے ہیں، ہماری اوقات نہیں اتنی بڑی، ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے دے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے جن کو اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور اس ادارہ تحفظ ناموس اسلام، یہی ہے نا، ادارہ تحفظ ناموس اسلام، اس کا جو صدر دفتر ہے وہ ادھر ہی قبلتین، مسجد قبلتین میں ہے، اور آپ تمام دوستوں کے لیے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ اعلان میری طرف سے آپ کر دیں کہ لنگر شریف کا وسیع انتظام دوستوں نے کیا ہے، اگر آپ تناول فرمائیں گے تو اس سے آپ کو روحانی فائدے بھی ہوں گے، ظاہری فائدے بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس محفل پاک میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے انہوں نے زور دیا کہ میں تقریر کروں، حقیقتاً میرا خاصا موضوع ہے تصوف، اور میں تصوف پر ہی گفتگو کرتا ہوں، اور یہ بحثیں اور یہ معاملات سے ہٹ کر میرا موضوع نفس امارہ، لوامہ اور ملہمہ، انہی کے درمیان میں پھرتا رہتا ہوں۔ اپنا تزکیہ ہو گیا تو کافی ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کہاں لے جانا ہے، اپنے آپ کو صاف کر بیٹھے نا تو یہ بھی کافی ہے۔ تو یہ ان کے اصرار سے میں نے جو جملے بیان کیے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو سارے علماء بیٹھے ہیں، اللہ رسول اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، حضور معافی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھیں گے آپ؟